میں نے جیسے ہی اس لائبریری کا چکر لگایا تو بہت ساری کتابیں پرانی پڑی تھی، لیکن ایک کتاب جس پر میری نظر وہاں جاتے ہی پڑی۔ السلام علیکم دوستو، یہ ایک بہت ہی ہارر واقعہ ہے۔ یہاں ایک اسٹوڈنٹ اپنی کہانی میں لکھتی ہے کہ مجھے کتابیں پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ میں اکثر لائبریریوں میں جا کے اپنی منتخب کردہ کتابیں وہاں ڈھونڈتی تھی، لیکن ایک مرتبہ میں نے ایک ڈائری کے بارے میں سنا جس کے اوریجنل ورژن ایک لائبریری میں موجود تھا، اور وہاں لکھا یہ بھی تھا کہ اس ڈائری کو جو بھی پڑھے گا اس کو ہر جگہ موت ہی موت نظر آئے گی۔ وہ اسٹوڈنٹ کہتی ہے کہ مجھے کچھ انٹرسٹنگ یعنی پراسرار لگی، اور میں کسی وقت یعنی اسی وقت نہیں، لیکن پھر جب اس شہر میں میرا جانا کسی کام سے ہوا جہاں یہ لائبریری کسی گاؤں میں موجود تھی، تو میں وہاں گئی۔ یہ ایک چھوٹی سی لائبریری تھی، لیکن اس میں یہ ڈائری ڈھونڈنا مشکل کام تھا میرے لیے۔ وہاں 5-6 ہزار بکس اور کتابیں کاپیاں پڑی تھی، ان سب میں یہ ڈھونڈنا واقعی مشکل تھا، لیکن میری نظر ایک الماری پر پڑی جہاں پر بہت پرانی کتابیں پڑی تھی۔ میں نے وہ کھولی تو میری نظر ڈائریکٹ اسی ڈائری پر پڑی۔ میں نے جیسے ہی ایسے نکالی اسے تو اس کے اوپر وہی محاورہ لکھا تھا جو میں نے ایک میگزین میں پڑھا تھا کہ جو اس ڈائری کو پڑھے گا وہ مرے گا۔ میں نے وہ ڈائری لی اور پھر اس لائبریری والے سے کانٹیکٹ کی کہ میں یہ 10-15 دن بعد لے کر واپس آ جاؤں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں وہاں ایک ہوٹل میں ٹھہری تھی، میں یہ ڈائری وہاں لے کے گئی۔ میں نے جیسے ہی رات کو اس ڈائری کو کھولا تھا، اس کے پہلے پیج پہ بہت سارے خون کے دھبے لگے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ میں تو سمجھ رہی تھی کہ بس کسی نے ایسی ہی اس کا نام یہ رکھا ہوگا، لیکن یہ دیکھ کے کہ اس پر خون کے چینٹے ہیں، میں اور بھی زیادہ اس کو پڑھنے کی شوق میں آ گئی، کیونکہ مجھے لگا لکھنے والے نے اس کو بہت تجسس اور سسپینس سے لکھا ہے، اور جو اس کے اندر لکھا ہے اس کے باہر بھی وہی نشانات اور علامات لگائے ہیں۔ میں جیسی پڑھنے لگی، اس میں کبھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ جس بندے کی اب بات ہو رہی ہے وہ تھوڑی دیر میں مر جائے گا، اور وہ واقعی ڈائری کے اندر مر جاتا تھا۔ پھر دوسرا واقعہ، پھر اسی طرح تیسرا واقعہ، چوتھا واقعہ، اور اسی طرح بہت سارے واقعات میں نے اس کے اندر دیکھے۔ ہاں، مجھے اتنا ضرور پتہ چلا کہ یہ ڈائری ایک پاگل عورت کی تھی، جس نے اس ڈائری میں ہر اس بندے کا نام لکھا تھا جو ماضی میں اس کے ساتھ کچھ برا کر چکا تھا، اور وہ چاہتی تھی کہ اس کو مارے، لیکن پھر اس پاگل عورت کی ڈیتھ ہو گئی اور یہ ڈائری ایسی طرح رہ گئی۔ اس کی کہتے ہیں کہ اس ڈائری میں اس کی تڑپتی ہوئی روح بستی تھی، لیکن میں ان باتوں پہ یقین نہیں کرتی تھی، اور میں نے اس کو پورے کے پورے 10-15 دن میں پڑھا، اور گاؤں میں جانے سے پہلے میں نے یہ ڈائری اسی لائبریری والے کو واپس کی، کیونکہ یہ رولز ہوتا ہے، آپ کوئی بک اگر لے جائے تو واپس کرنا پڑتا ہے، باقی لوگ بھی دیکھتے ہیں۔ تو چونکہ پھر میں اپنے شہر جاتی اور وہاں سے آنا پھر میرے ناممکن ہوتا، کیونکہ وہاں پھر میں بہت زیادہ مصروف ہو جاتی ہوں، میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے میں نے ڈائری واپس کر دی۔ میں واپس آ گئی۔ اب جیسے ہی میں اپنے گاؤں آئی تو میرے دادا کی ڈیتھ ہو گئی۔ ہم لوگ اسی کے رسومات میں مصروف تھے کہ پھر اس کے 5ویں دن میری خالہ کی ڈیتھ ہو گئی۔ اسی طرح یہ اچانک اتفاق سے ہوا تھا، پھر ہم ان کے رسومات میں اسی طرح مصروف تھے، اور 8ویں دن پھر میری بھابھی کی ڈیتھ ہو گئی۔ میں کافی افسردہ ہو گئی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ اتفاق ہے یا مطلب کیا ہے؟ میں کافی ڈر گئی، اور میں چاہتی تھی کہ اللہ کرے 10 دنوں میں اور کوئی ڈیتھ نہ ہو جائے، کیونکہ ہر ڈیتھ 10 دنوں کے اندر ہو رہی تھی۔ مجھے اس ڈائری کا ایک پیج یاد آیا کہ آپ جتنے دنوں میں اس کو پڑھو گی اتنے ہی دنوں میں آپ کو موت ہی موت نظر آئے گی۔ میں نے وہ ڈائری 10 دنوں کے اندر کمپلیٹ کی تھی۔ اب اسی طرح میری بھابھی کی
رسومات میں ہم کافی تک گئے اور مصروف بھی تھے. جب وہ ختم ہوئے تو تھوڑی سکھ کا سانس لیا. شکر ہے 8-9 دن بالکل ٹھیک گزرے اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. لیکن 10ویں دن میرے بھانجے کی ڈیتھ ہو گئی. میں ڈر گئی اور رونے لگی. میری امی نے مجھے کہا یہ سب جھوٹ ہوتا ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن میں نے کہا نہیں امی، جب سے یہ ڈائری میں نے پڑھی ہے میری خاندان میں بہت سارے اموات ہو رہے ہیں. پھر اسی طرح میرے بھانجے کے ڈیتھ کی بات 3-4 دن بعد میرے پڑوسی کی ڈیتھ ہو گئی جو میری بہت خاص فرینڈ تھی. میں بہت روئی اور سو گئی. میں بیزار ہو گئی تھی. میں سو گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ اس ڈائری کا ایک پیج رہ گیا ہے. جب تک تم اس ڈائری کا لاسٹ پیج نہیں پڑھو گی تب تک یہ موت کا سلسلہ شروع رہے گا، ختم نہیں ہوگا. میں کافی افسردہ ہوئی اور یہ بات میں نے اپنی امی کو بتائی. میری امی نے مجھے کافی سمجھایا لیکن آخر کار وہ بھی تھوڑا بہت میری باتوں میں آ گئے اور اس نے مجھے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ، میں سب سنبھالوں گی. تم آخری پیج پڑھو، اگر تم اسی سے مطمئن ہوتی ہو اور تم چاہتی ہو کہ اسی سے یہ اموات کا سلسلہ ختم ہو جائے گا تو تم جاؤ. میں چلی گئی ڈائریکٹ اسی لائبریری میں. یہ رات کے 10 بجے تھے. لائبریری والا حیران اور پریشان کھڑا تھا کہ یہ اس وقت اس کو ایسی کون سی کتاب کی ضرورت پڑی. میں نے کہا بہت ضرورت ہے، مجھے اپنے کام کے لیے چاہیے. اسی ڈائری کو میں نے جیسے ہی لیا اور اپنے ہوٹل چلی گئی. جیسے ہی کھانا کھانے کے بعد میں نے وہ کھولا تو لاسٹ پیج میں نے نکالا جو واقعی رہ گیا تھا. لیکن جب میں پہلی بار اس کو پڑھ رہی تھی تو لاسٹ پیج خالی تھا. لیکن اب جب میں نے وہ ڈائری دوبارہ نکالی اور اس کو کھولی اور لاسٹ پیج پہ گئی تو وہاں میرا نام لکھا تھا، امبرین اب تمہاری باری ہے، بولو. اگر تم چاہتی ہو کہ اموات کا سلسلہ ختم ہو جائے تو اس پیج کو پڑھے اور اگر نہیں چاہتی تو مت پڑھے. میں ڈر گئی. میں نے اس پیج کے پہلے جو مطلب 1-2 رخ ہوتے نا، پہلے حصے پر یہ لکھا تھا اور دوسرے میں پتہ نہیں کیا تھا جو اس کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ اگر تم پڑھنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے. میں ڈر گئی اور میں نے جیسے ہی دوسرا سائڈ بھی پڑھنے لگی تاکہ اموات کا سلسلہ ختم ہو جائے تو اس میں لکھا تھا کہ اگر تم یہ نہ پڑھتی تو کاش آپ کے خاندان کے سب لوگ ختم ہو جاتے، لیکن اموات کا سلسلہ بند نہ ہوتا یک کے بعد دیگر اس طرح. لیکن چونکہ اب تم آ گئی ہو تو تمہارا نام بھی درج ہے. یہ ڈائری جو بھی پڑھے گا اس کی خاندان میں موت ہی موت ہوگی. تب تک وہ سلسلہ بند نہیں ہوگا جب تک اس کی اپنی موت نہیں ہو جاتی. اب اگر تم اپنی فیملی کے لیے قربانی دینا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، اب تمہاری باری ہے. یہ پڑھ کے میں ڈر گئی اور ڈائری کو بند کیا اور دوڑتے دوڑتے واپس آئی اور اس بندے کو دی اور پھر بھاگتے بھاگتے اپنے ہوٹل چلی گئی اور یہ سٹوری یہاں پر لکھ رہی ہوں. لیکن دوستو یہ ڈائری، یہ جو خط وہ لکھ رہی ہے اور جس کے اندر یہ سٹوری لکھ رہی ہے، یہ صبح جب ریسٹورنٹ کے مینیجر نے دروازہ کھولا کیونکہ کمپلین کی گئی کہ یہ دروازہ صبح 10 بج رہے تھے لیکن اس کمرے سے کوئی نہیں نکل رہا، تو اس نے دروازہ چابی سے کھولا اور دیکھا تو امبرین کی لاش پڑی تھی. تھینک یو.